بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ کے مباحث مکمل ہوئے۔ ابھی اخلاقیات کی لائن کے حسن سلوک کے عنوان کے کچھ مباحث آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ یہاں عنوان میں دو لفظ آیا ہے، البر والصلہ۔ البر با کے کسرے کے ساتھ بمعنی حسن سلوک کرنا، نیکی کے معنی میں، حسن سلوک کے معنی میں، خدمت اور احسان کے معنی میں، سمع کے باب سے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی نصرہ و ضربہ کے باب سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سچ بولنا، اطاعت کرنا، قسم پوری کرنا، حسن سلوک کرنا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے البر کا معنی تحریر فرمایا، حسن الخلق مع الخلق بامر الحق ومدارات الخلق ومراعات الخلق، یعنی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق، مدارات کے ساتھ اور لوگوں کی رعایتوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ حسن الخلق مع الخلق بامر الحق، یہ حاصل ہوا۔ مراد یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہو، خواہ مخلوق سے رنج و غم بھی پہنچتا ہو، لیکن اپنے غیظ و غضب پر قابو پا کر خندہ پیشانی اور شیریں کلامی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ محققین کا کہنا ہے کہ لفظ بر نیکی کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، عربیت کی ادائیگی کے لیے اور معنی عربی کی ترجمانی کے لیے اس کا دامن کبھی کبھی نہایت ناکافی ہوتا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ لفظ بر وہ جامع لفظ ہے جو مختلف طاعات، اعمال اور متقربات کو شامل ہے۔ مثلا تفصیل کر لیجئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تشریح کے آئینے میں کہ البر هو حسن الخلق مع الخلق بامر الحق، کہ بر کا حاصل ہے حسن خلق، اور حسن خلق کی دو قسمیں، حسن خلق مع الخلق اور حسن خلق مع الخالق۔ اللہ کے ساتھ اخلاق برتنا، یعنی اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا، جیسے آپ ایک مہمان کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں،
یا آپ کہیں مہمان بنتے ہیں تو میزبان کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طرح تکلیف نہ ہونے پائے ہماری جانب سے. ایسے ہی حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں جب جب حاضری ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہماری حاضری ہے. ہوا معکم اینما کنتم. اب جب 24 گھنٹے اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک معیت ہے، تو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس کے منشا کے خلاف نہ ہو. یہ ہے حسن مع الخالق. اور حسن مع الخلق یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہمارے اندر میں آ جاتی ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کی کامیابی اور دونوں میدانوں میں ہماری بھرپور کامرانی مسلم ہے. اس باب میں مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح ہمیں اپنا وقت گزارنا ہے، یہ بتلانا مقصود ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی مخلوق میں جس سے جتنے زیادہ قرب کا تعلق ہے، اس کے اتنا زیادہ حقوق بھی ہیں. سب سے زیادہ قرب کا تعلق اقارب کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین، ان تمام رشتہ داروں میں اقرب الاقارب ہے. اس لیے سب سے زیادہ حقوق اور سب سے زیادہ حسن سلوک کے محل اور مستحق ہماری طرف سے ہمارے والدین ہوئے. اس لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو باب منعقد کیا ہے وہ بر الوالدین کا ہے. باب ما جاء فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان. اس میں ایک دوسرا لفظ الصلہ ہے. ضرب یضرب سے ہے، وصل یصل وصلا صلۃ. اس کا معنی ملانا، جوڑنا، جمع کرنا. پھر مرادی معنی احسان کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ انعام، احسان، عطیہ، تحفہ، ہدیہ کا معاملہ کرنا. یہ سارے معانی اور سارے امور اس کے ذیل میں آتے ہیں. اب صلہ رحمی یہ اقارب سے متعلق ہے جن کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، چاہے نسباً جوڑا ہے یا سحراً جوڑا ہے، سسرالی رشتہ ہو یا خاندانی آبائی رشتہ ہو. ان تمام کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. یہی ہے صلہ کا اور بر کا حاصل جو اب تک بتلایا گیا. اور ان اقارب کی طرف سے بکثرت ایذائیں بھی ملتی رہتی ہیں، ناگواریاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. اس وجہ سے ان کی خصوصیت سے تاکید بھی کی گئی اور ان کے حقوق کی طرف متوجہ بھی کیا گیا. حدیث دیکھیے، بہی قال حدثنا بندار. راویوں پر اکثر گفتگو ہو چکی ہے. بہی قال حدثنا بندار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا بہز بن حکیم قال حدثنی ابی عن جدی قال قلت یا رسول اللہ
من ابر قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ حضرت بہز ابن حکیم رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں معاویہ ابن حیدہ القشیری، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من ابرو، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا امک، پھر ماں کا نام لیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پوچھا ثم من، فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے اور سوال کیا ثم من، پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ثم اباک الاقرب فالاقرب، کہ باپ کے ساتھ اب کرنا ہے، اور پھر جس سے رشتہ جس قدر قریب کا ہو اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ حق حسن سلوک کے باب میں والدہ کا ہے، پھر والد کا ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا بھی ترتیب ہے۔ قرآن مجید نے بھی اولاد کے لیے بڑی زبردست تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کا بھرپور لحاظ کریں۔ حضرات علماء کرام نے والدین کی خدمت کے سلسلے میں بہت ہی وقی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خاص طور پر ماں کے تعلق سے کہ ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کی 3 مرتبہ آپ نے تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کئی باتیں محدثین نے لکھی۔ پہلی بات یہ کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی، اور ہمارے تمام اعمال سے ہمیں مقصود جنت ہے۔ دوسری بات کہ اولاد کو ماں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو کبھی غایت تعلق کی وجہ سے حقوق میں غفلت ہو جاتی ہے، تو متوجہ کیا گیا کہ ماں سے محبت زیادہ ہے، لیکن ماں کے حقوق میں حق تلفی میں ماں کی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ رکھنا۔ تیسری بات یہ کہ ماں اولاد کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کی ولادت کے تعلق سے کئی ایسی تکلیفیں اٹھاتی ہیں کہ مرد کو یعنی باپ کو اس کا بالکل کوئی سامنا نہیں ہوتا۔ اور یوں بھی دیکھا جائے کہ ماں بچے کی پرورش میں باپ سے زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، اس کے لیے بے قرار رہتی ہے، راتوں میں کئی مرتبہ جگنا، نیند قربان دے کرنا، آرام قربان کرنا۔ اور پھر 5ویں بات یہ کہ ماں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بہت زیادہ رکھی ہے باپ کے مقابلے میں۔ ان تمام امور کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ باپ کا نمبر 4تھے نمبر پر آیا، اول نمبر پر، اول دوسرے اور تیسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ہی ذکر فرمایا۔ اس لیے اس باب کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں بلکہ یوں کہیں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہماری طرف سے وہ ہمارے اقارب ہیں،
چاہے وہ اقارب نسبیہ ہوں چاہے وہ اقارب سحریہ ہوں۔ پھر اقارب میں سحری پر نسبی مقدم ہے، اور پھر نسبی میں سب سے زیادہ قریب ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں سب سے زیادہ قریب اقرب الاقارب والدہ ہیں۔ اس لیے والدہ کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔